السلام علیکم. میرا نام عامر امجد ہے. ایک جرمن ادارہ ہے فریڈرک نومان فاؤنڈیشن، ان کے ساتھ ایز اے سینئر پروگرام کوآرڈینیٹر میں کام کر رہا ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے خاص طور پہ لاہوتی کے پرسپیکٹیو سے یونٹی ان ڈائیورسٹی اور کلچرل ڈائیورسٹی. ہمارا ادارہ جو فریڈرک نومان فاؤنڈیشن ہے وہ بھی یونٹی ان ڈائیورسٹی اور کلچرل کی ڈائیورسٹی کو اسپیشلی ان پاکستان پروموٹ کرتا ہے اور اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو یہ بہت ضروری اور اہم موضوع ہے جس پہ ہمارے خاص طور پہ نوجوان بچوں کو نسل کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سم ہاؤ ایک پرسیپشن بن گئی ہے. نیو ایج نیو میڈیا کا دور ہے جس میں سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیولی پرفارم کر رہا ہے، لوگوں کو جوڑنے میں بھی، لوگوں کو فریڈم جو ایکسپریشن کا ہے اس کو کنٹریبیوٹ کرنے میں. لیکن سم ہاؤ جو میں نے فیل کیا ہے اس میں یہ کہ ساتھ ہی یہ ٹالرنس کو پروموٹ نہیں ہونے دے رہا. سم لوگوں میں جو کلچر ہے ٹالرنس کا بات کرنے کا وہ کم ہو رہا ہے، جس کو ہم عام کہتے ہیں کہ سننے اور بات کرنے کی برداشت کم ہو رہی ہے. اور یہ آپ دیکھتے ہیں گاہے بگاہے، چاہے وہ ہمارے نیشنل لیول پہ ہو، صوبائی سطح پہ ہو یا کلچرل لیول پہ بھی ہو. آپ جانتے ہیں پاکستان ایک بہت ہی ڈائیورس، بہت ہی تنوع والا ملک ہے جس میں طرح طرح کی زبانیں ہیں، کلچر ہیں مختلف قسم کے اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی یونیک اسپیکٹ ہے جو کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور بینگ اے ویری یوتھفل کنٹری پاکستان، جس کی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا یوتھ بلج ہے، ان بچوں کو یہ سارے آئیڈیاز کے اوپر ایکسپوز ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے، بات کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو کامن کنیکشن ہے جو کنیکٹ کرتا ہے کلچرز کو ود ان پاکستان، اگر ہم دیکھیں سندھی ہے، بلوچی، پنجابی، براہوی، پشتو کلچر ہے، اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں بہت سارا ایک بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. تو لیکن یہ ہمیں جوڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ایک اسٹرانگ کنیکٹر بن سکتا ہے اگر ہم نیشنل کوہیژن کی بات کرتے ہیں، لوگ اس پہ بات کریں اور ساتھ میں ایک دوسرے سے ملیں تو سمجھنے کا موقع ملے گا، کلچر کو جانے گا. مختلف زبانیں ہیں. آئی ایم امیزڈ جب میں نے اس پہ ریسرچ کی اور دیکھا کہ پاکستان میں مور دین 60 زبانیں بولی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں. یہ میرے خیال میں دنیا کے بہت چند ممالک ہیں، آئی کین کاؤنٹ دیم آن فنگر، کہ جن سے آپ اس طرح متنوع اور اس کی ڈائیورسٹی کو دیکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ نیشنل لیول پہ ہمیں اس چیز کو، اس ساری ایلیمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے کچھ سالوں میں اس ملک کی، ہماری معیشت کی، ہماری سیاست کی، ہماری سوسائٹی کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. دے آر کمنگ فیوچر لیڈرز. آئی مین دے شوڈ نو کہ دس از اے ویری اسٹرانگ کنیکشن وی کین پروموٹ، وی کین سیل آؤٹ آف دا کنٹری. کیونکہ جب آپ اپنی آئیڈینٹیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ ریلیجس ہو، چاہے وہ کلچرل ہو اور لنگوسٹک ہو، تو آپ یو فیل پراؤڈ اینڈ یو فیل پراؤڈ آف ون یونٹ. سو بینگ اے فیڈرل کنٹری، ہمارا آئین بھی اس بات کی بہت زیادہ اجازت دیتا ہے اور پروموٹ کرتا ہے کہ ہم علاقائی زبانوں کو، علاقائی کلچرز کو اور رہنے والی جو کمیونٹیز ہیں، چاہے وہ ریلیجس ہوں، چاہے وہ لسانی ہوں، ان کو آپس میں اپنی اس ساری ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرنے کا حق ہے. تو جو یونٹی ان ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ ہے یہ اسٹرینتھ کرتا ہے جو میری نزدیک ہے، اور ساتھ ہی یہ جو لوگ اس سے جڑتے ہیں ان کو ایک موقع فراہم کرتا ہے سیکھنے اور بولنے کا. میں نوجوان کے ساتھ کافی زیادہ کام کرتا ہوں اور مختلف پاکستان کے اندر سے جو نوجوان ہیں، جیسے اگر گلگت کے، سندھ کے یا سندھ کے پنجاب کے نوجوانوں سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا حیران کن سا ان کے لیے خوشگوار احساس ہوتا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ امن کو، باہمی ہم آہنگی کو، بھائی چارے کو اور ملکی سطح پر ایک جوڑنے کا کردار ادا کر سکتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے خاص طور پہ ٹالرنس کے لیے، جو ہمارے ہاں عدم برداشت کا ایک بڑھنے کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں، اور پھر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بھی عیاں ہوتا ہے. اب وہ ویسی بات نہیں ہے کہ جو میں نے کہی تو نہیں رہے گی، وہ کچھ دنوں میں پہنچے گی کچھ لوگوں تک. اب کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ اور اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ وہ اٹ گوز اکراس ان سیکنڈس. تو سوشل میڈیا نے بہت سارے ایونیوز دیے ہیں لوگوں کو اپنی بات ایکسپریس کرنے کا، جہاں موقع فراہم کیا ہے وہاں پہ ہی یہ لوگوں میں ایک قسم کا عدم برداشت کا بھی ہے. لوگ کسی کی بات نہیں سنتے، آپ اپنے اپنے خانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. اگر کوئی، میں بلوچی ہوں تو میں
کوشش تب تک کروں گا کہ میں بلوچی سپریمیسی یا سندھی سپریمیسی کی بات کروں. مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت ہی نیگیٹو کنوٹیشن ہے. اگر اسی کنیکشن کو میں اگر اپنی جو میری آئیڈینٹی اگر بلوچی یا سندھی یا پنجابی یا پختون یا گلگت سے ہیں جہاں جو جسی بھی خطے سے ہیں آپ جو بھی زبان بولتے ہیں آپ اس کو پروموٹ کریں. دوسری زبانوں کو دوسرے کلچر کو سیکھیں گے تو آپ کو نہ صرف وہ کھلے گا اس کا کلچر, آپ لٹریچر کو, وہاں کی روایات کو, وہاں کی ثقافت کو سمجھیں گے, جس سے مجھے لگتا ہے یہ بہت ایک ونڈرفل آئیڈیا ہے کہ یو کم اکراس ٹو ڈفرینٹ کلچر. آپ ان کی زبان پڑھیں, ان کی شاعری سنیں, ان کے سانگ سنیں, اور یہ اٹ گیوز یو مور امپاورمنٹ. اور اسی طرح آئی تھنک نیشنل کریکٹر میں بھی ہے. جب ہم نیشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان ساری زبانوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. وی شوڈ ڈکلیئر آل دا ریجنل لینگویجز, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچی, پشتو, براوی, سرائکی, ان سب کو نیشنل لینگویج کا درجہ, تاکہ اسٹیٹ کی لیول پہ یہ پروموٹ ہوں, لوگ ان کے بارے میں سیکھیں, اور ہم انٹرنیشنلی اپنے آپ کو امیج ایک بلڈ کر سکیں کہ وی آر ویری انکلوسیو سوسائٹی, جہاں پہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں, جہاں پہ بہت سارے کلچر ہیں, اور وہ سارے دے آر لیونگ ٹوگیدر ان ہارمنی. اور میرے خیال میں یہ ہمارا ایک انٹرنیشنل جو سافٹ امیج ہے اس کو بہت زیادہ امپاور کرے گا, اسٹرینتھن کرے گا. اور یوتھ میں اسپیشلی بہت سارے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں, دوسرے کلچرز کے بارے میں سیکھتے ہیں. سوشل میڈیا نے اوپن اپ کر دیا ہے بہت سارے ایونیوز کو. تو جب وہ اس طرح کی فیلنگ کے ساتھ گوئنگ ٹو ریپرزینٹ پاکستان اکراس دا گلوب, دس ول گیو دیم اے مور پاور, مور لیڈرشپ کوالٹیز, اینڈ مور دس از نیشنل آئیڈینٹی. So because they are coming from a country which is a home of more than 60 languages, which is a home of dozens of cultures, which is a home of so many variety of food, songs, poetry. So this somehow مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی کامن کنیکٹر ہے جو ہماری یوتھ کو لیے ایک کانفیڈنس لے کے آئے گا, کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی, اور ان کے لیے موقع ہوگا پاکستان کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا. تو مجھے لگتا ہے جو آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ اس کو اوور کم کرنے میں جو ہم اگر اپنے کلچر کو, اپنی یونٹی کے اندر اپنی ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کریں گے تو یہ نہ صرف قومی سطح پہ ہمیں خود اعتمادی دے گا, ہمارے نوجوانوں کو امپاور کرے گا, اور وہ ایک اچھے طریقے سے آنے والے کچھ سالوں میں جب وہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے تو ان کے لیے ایک بڑا یونیک پرسپیکٹیو ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یونیک سیلنگ پوائنٹ. وہ اس کو سیل کر سکتے ہیں. وی کین ہیو سیلیبریٹڈ, وی کین ہیو گڈ کنیکشن ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی ایون ود ان دا ریجن. Sindhis can have a good understanding of Punjabi culture. Similarly, Punjabi can have very good understanding of Pashtun culture, Balochi culture, Brahui, Saraiki, Shina, Gilgit, چترال. یہ ساری خوبصورتی ہے. نہ صرف لینڈسکیپ کی ہمارے پاس ڈائیورسٹی ہے, خیالات کی ڈائیورسٹی ہے. ہم لوگوں کو سنیں اور ان کے خیالات سے متفق کریں یا نہ کریں. دیکھیں یہ ایک سپیس ہے جو میری ہے. اگر میرے خیالات ہیں آپ کو شاید وہ اس طرح نہ اچھے لگیں, لیکن آپ کے خیالات بھی مجھے اسی طرح رسپیکٹفل سننا چاہیے. ان آپ کے خیالات سے متفق ہونا یا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے, لیکن آپ بطور انسان ایک آپ شعور رکھتے ہیں, آپ ایک ذہن رکھتے ہیں, آپ اس بات کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ جو یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی ہے یہ بہت سارے ملکوں کو اب آگے لے کے آ رہا ہے. ہمارے ساتھ مثال ہے جرمنی ہے, کینیڈا ہے, جہاں پہ بہت ساری کمیونٹیز ہیں, انٹرنیشنل لوگ مائیگریٹ کر کے گئے ہیں, رہ رہے ہیں. سو دے آر کریٹنگ ہارمنی. وہ ایک سوسائٹی کے اندر زیادہ میننگ فل یہ ہے کہ آپ اچھے شہری ہوں, آپ ملک کے لیے اچھا سوچیں, آپ اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں, اور ایک ایکٹیو سٹیزن کے طور پہ آپ اس چیز کو پروموٹ کریں. تو یہ زیادہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے فروٹفل ہوتا ہے, پروگریسو ہوگا, اور میرے خیال میں ترقی کا باعث بنے گا. جب ہم خیالات کی بات کرتے ہیں تو ظاہر یہ فکری سوچ ہوتی ہے, ہم سنتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں. تو جس میں یہ کہ یوتھ کے لیے مجھے لگتا ہے یہ پیغام ہے, پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ خیالات کا پرچار, جب اپنے خیالات کا پرچار کرتے ہیں, اپنے خیالات کو ایکسپریس کرتے ہیں, آپ دوسروں کا بھی سنیں, ان سے پوچھیں, ان سے ایکسچینج کریں. آپ کو شاید اتفاق نہ ہو, لیکن جب رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے آپ بات کرتے ہیں تو آپ سنیں گے, آپ سمجھیں گے. کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کے خیال سے متفق ہو, کچھ آپ ہوں, نہ بھی ہوں. ایٹ دی اینڈ یو بیکم اے گڈ ایکوینٹس, اچھے دوست بن سکتے ہیں مختلف خیالات کے ساتھ, مختلف کلچرز کے ساتھ, مختلف زبانوں کے ساتھ. سو دیر از اے اسکوپ, دیر از اے پوٹینشیل. اور مجھے لگتا ہے ہمارا جو نیشنل
ख़ास तौर पे सोशो कल्चरल एक एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल उसमें है, हम कल्चरल डाइवर्सिटी को अगर देखें, और ख़ास तौर पे वो एक अपॉर्चुनिटी देता है हमें उसको कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है कि हमारे ख़ास तौर पे नौजवानों को मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मुझे इत्तेफाक होता है बहुत सारे नौजवानों से बात करने से, वो आधी बात को सुनते हैं और फिर उससे भी आधी बात को एक्सप्रेस करते हैं। तो ज़्यादातर ये जो आधा अधूरा सच है ये पूरे सच से बहुत नुकसानदेह है। और इसी तरह जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेली एक्सप्रेस होती हैं, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप एक्सप्रेस करते हैं, आप अपनी बात को कहना और अगले तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसमें जब आप तहकीक के बिना, सोच के बिना और किसी बेस के बिना फैलाते हैं तो आप ना सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं, बल्कि जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है उसको भी आप मिलायन करने का, या हो सकता है उसके लिए आप एक ख़तरे का बायस बने। हमारे हम अब देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज अक्रॉस जाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और ये सारे सोशल मीडिया है जहाँ पे कोई भी अपने मैसेज को, अपनी बात को कह सकता है, लेकिन उस बात से अगले बात करने के लिए आपको रिसर्च चाहिए, आप उस बंदे से बात करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों से जिनके बारे में बात है। तो मुझे लगता है कि हमें कौमी सतह पर इस सारी चीज़ को बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस मुल्क में जो ख़ास तौर पर मुल्क की जो क़यादत थी, जो दाग बेल थी, हमारे मुल्क का क़याम था, वो उसी डाइवर्सिटी को जब मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म कहते हैं कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क वेर एवर यू वुड लाइक टू, उसका मतलब ये है कि वो इस बात को इंडोर्स करते हैं, बाबाए कौम उस डाइवर्सिटी को इंडोर्स करते हैं कि वी हैव डिफरेंट कम्युनिटीज़, बहुत सारे मकबा फ़िक्र के लोग हैं, ज़ुबानें हैं। हम जब तक शहरी अच्छे बनेंगे, हम मुल्क में कंट्रीब्यूट करेंगे। आपकी जो आइडेंटिटी है, चाहे वो ज़ुबान की बुनियाद पे है, मज़हब की बुनियाद पे है, कल्चर की बुनियाद पे है, या किसी भी फ़िक्री तौर पे अगर आपका कोई भी शनाख्त है, मुझे लगता है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए नेशनल लेवल पे। दिस इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को मैं ज़रूर ये दावत फ़िक्र भी देना चाहूँगा और उनको कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ने आपको एम्पावर किया है। यू नीड टू एम्पावर योरसेल्फ एंड द कंट्री पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान विल गेट इनटू स्ट्रेंथ जब हम अपनी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को नेशनल आइडेंटिटीज़ के साथ मैच करेंगे और फिर इसको सेलिब्रेट करेंगे। So I conclude, and I definitely thank Lahoti for providing such a good platform to connecting with the local communities, local artisan। ये डाइवर्सिटी है लोक म्यूज़िक के साथ और फिर उसको फ़िक्र और जिद्दत के साथ एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ये पैगाम देना जो कि बहुत ज़रूरी है, और हमें लगता है कि हम इसको पाकिस्तान को एक बेहतर और अच्छे तरीके से मुल्क को कर सकते हैं जब हम अपनी शनाख्त का फ़ख्र महसूस करेंगे, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बट पाकिस्तानी होते हुए वो मेरी ये किसी की भी शनाख्त है, मुझे उसका एहतराम, उसकी सोच का, उसकी ज़ुबान का, उसके कल्चर का बहुत ज़रूरी है। मैं उसको समझूंगा और उससे मुझे लगता है कि एक नया एवेन्यू, दरवाज़े खुलते हैं जो कि हमें आपस में जोड़ते हैं, हमारे एक दूसरे के जो इख्तलाफात अगर हैं भी तो वो कम करते हैं। जो कल्चरल फेडरलिज़म की एक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर FNF ने रिसेंटली एक बुक पब्लिश की है। पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है जिसकी यूनिट्स हैं, जिसको आइन ने बहुत ज़्यादा उजागर किया है, और हमारा इस बुक के थ्रू ये मैसेज भी था कि ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की कल्चरल डाइवर्सिटी है फेडरल यूनिट्स के अंदर, उसको एम्ब्रेस किया जाए। सो ये जो बुक पाकिस्तान FNF पाकिस्तान ने पब्लिश की है जामी चांडियो के साथ मिलके, इसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो कल्चरल, रिलीजियस और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड रखने वाले, उनकी ख़यालात का एक मजमूआ है। और इस किताब का मकसद ये है कि उस सारे ख़याल को जो हमारे आइन तक़वियत बख्शता है पाकिस्तान के फेडरल स्पिरिट को, जिसमें कल्चरल, सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, और फिर किस तरह जो कल्चरल डाइवर्सिटी का एक एलिमेंट है
وہ کانفلکٹ ریزولیوشن کا ایک میکنزم کے طور پر کام کر سکتا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ان ٹیپ پوٹینشیل ہے جس پہ ابھی تک بات نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کو پروموٹ کریں, کلچرز کو سمجھیں, وہ سارے کانٹیکس کو سمجھیں, تو ہمارے ود ان دا کنٹری جو ایشوز ہیں, خاص طور پہ یونٹری ایشوز ہیں, آپس کے مسائل ہیں, اس میں یہ ایز اے ریزولوشن میکنزم کے طور پر بہت اچھے سے کام کر سکتا ہے. ہم نے دیکھا جرمنی میں یہ بہت اچھے طریقے سے اس نے جو کلچرل فیڈرلزم کا ایک ایلیمنٹ ہے. بیلجیم میں انہوں نے پارلیمنٹ کو امپاور کر دیا کہ 2 مختلف زبانیں بولنے والے گروپ کا پارلیمنٹری یونٹ ہے تاکہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ایزی ایکسیس کریں. ان کو ایک ریپرزنٹیشن ملی ہے. تو مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ انٹلیکچوئل لیول پہ, فکری سطح پہ اس کو پروموٹ کیا جائے. اور ہماری اس بک کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو خاص طور پہ اس بارے میں خیال پیش کیا جائے اور وہ سارے جو مسنگ کنیکشن ہیں ان ڈاٹس کو ملایا جائے اور لوگوں کو ایک تصویر خاص طور پہ سمجھنے میں مدد ملے. جو ہمارے آئین کے اندر, ہمارا آئین کانسٹیٹیوشن یہ بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ یونٹس کے اندر رہتے ہوئے صوبائیت جو ہمارے یونٹ ہیں ان کی کیا پہچان ہے اور اس کو پروموٹ کریں. ود ان دیٹ ہمارے کمیونٹیز جو ہیں, جو ریلیجس کمیونٹیز ہیں, مین اسٹریم ریلیجن, چھوٹے ریلیجن جو کمیونٹیز یہاں پہ ریپرزینٹ کرتی ہیں, ان کو ریپرزینٹ کیے, ان کی آواز کو سنا جائے, جو ہمارے آئین کی ایک ریپرزنٹیشن ہو, قانون سازیت میں ان کی ہو, ساتھ میں مختلف کلچر کو پروموٹ کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے اس بک کے حوالے سے یہ مدد کہیں نہ کہیں ملے گی لوگ کو پڑھنے میں اور ساتھ میں سوچنے میں کہ جو ہمارے ہاں ایک یونٹی ان ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ ہے اس کو سیلیبریٹ کیوں کیا جانا چاہیے. تو یہ کتاب کافی مددگار ثابت ہوگی اور میں دعوت دیتا ہوں خاص طور پہ نوجوان بچوں کو. میں اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ملک کی لیڈرشپ سنبھالنے والے ہیں کچھ سالوں میں, چاہے سیاسی ہو, چاہے وہ معاشرتی ہو, معاشی ہو, فکری ہو. وہ مدد ملے گا اپنے رول کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کہ بطور شہری ہمارا کیا کردار ہے, ہمارا ملک ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اور کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو ہمارے ملک کو بہتر, مضبوط اور توانا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ ملا سکتا ہے. بہت شکریہ.